مغرب اور جنوب کی طرف پاؤں کر کے سونا کیسا ہے؟ مغرب کی طرف تو پاؤں نہ کریں، جنوب کی طرف پاؤں کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جنوب اور شمال کی وجہ ایک خاص ہے جس کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قبلہ ہمارا یہ ہے، پہلے اس طرف ہوتا تھا، تو جب اس طرف ہوتا تھا تو ہم پھر کیوں؟ تو جس کو اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے دے دیا ہے ہمیں، اب ہمارے لیے وہ قبلہ نہیں ہے، تو آپ شمالاً جنوباً کوئی پاؤں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ دوران سفر میں نماز سفر پڑی تھی، 1 یا 2 دن 15 دن تک ٹھہرنا تھا، کیا کر سکتے ہیں؟ سفر کا یہ جو نماز ہے نا، آپ کسی جگہ ٹریول کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کم از کم 48 میل، جس کو ہم کہتے ہیں 78 کلومیٹر، ساری 40 میل، یہ 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ میل پرانے پکے میل اور ہوتے تھے، جیسے سیر اور کلو اور لیٹر میں فرق ہے نا، ایسے میل اور کلومیٹر میں بھی فرق ہے، تو 78 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اتنا سفر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور ہو 15 دن کے اندر کا، تو آپ فرض نماز 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، اگر اپنی جماعت کریں یا اپنی پڑھیں۔ وہاں کا امام پڑھا رہا ہو پھر آپ نے پوری پڑھنی ہے، بس یہی مسئلہ ہے آپ کے لیے، بس سفر اتنا ہونا چاہیے، آپ کے لیے یہ ترتیب ہے۔ باقی جب تک گاڑی چل رہی ہے آپ کے اوپر سنت معاف ہے، آپ سنت نہ پڑھیں، لیکن اگر کسی جگہ چلے گئے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سنت نہ چھوڑیں تو بہتر ہے، لیکن اگر چھوڑ لی جائے تو گنجائش موجود ہے، کیونکہ فرض کم ہو گئے، بس 2 رکعت فرض ہو گئے، وہ بھی 4 رکعت 2 ہو گئے، جو 2 ہیں وہ 2 ہی رہیں گے، جیسے صبح کی جو 3 ہیں مغرب کی وہ 3 ہی رہیں گے، وہ 1.5 نہیں بن جائیں گے، میں 1.5 رکعت پڑھ لیں، ادھی تے سلام پھیرو، یوں نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سفر میں نماز آپ کی قضا ہو گئی بھولے سے، آپ نے گھر میں آ کے لوٹانی ہے تو 2 رکعت لوٹانی ہے، چاہے آپ گھر میں قضا لوٹا رہے ہو، ہے تو سفر بھی، اور سفر میں آپ کو یاد آئی کہ میری گھر کی کوئی نماز قضا تھی وہ لوٹاؤں تو 4 لوٹائیں گے۔ یہاں یہ نہیں ہے ادھر پیکج مل گیا، وہ نمازیں بھی 2 ہو جائیں گی، وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی۔ دوران سفر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازے کے بعد ہم نے دعا مانگی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، لیکن وہ جو حضور نے مانگی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہے، سنت کی ترتیب یہ ہے کہ حضور جنازہ پڑھتے اور پھر قبرستان تشریف لے جاتے، اس کی تدفین ہو جاتی، تلاوت ہو جاتی، اس کے بعد دعا ہوتی، یہ مسنون دعا ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں ہے۔ جب حضور پاک کی عادت مبارکہ ہوتی تو یہاں لفظ بھی ہوتے نا، ہم سوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ہمیں دعائیں کیوں آتی ہیں؟ حضور نے ہمیں اس موقع پہ پڑھ کے سنائی ہیں، بتائی ہیں۔ ایسے مسجد آنے جانے کی دعا ہے، بازار آنے جانے کی ہے، گھر پہ ہے، سفر پہ ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں یاد کیوں ہیں؟ کہ حضور پاک نے ہمیں الفاظ بتائے ہیں۔ نماز جنازہ کے سلام کے بعد کوئی لفظ حضور پاک سے ثابت نہیں ہے، جو الفاظ ثابت ہیں وہ قبر مبارک پہ ہیں، قبر پہ تشریف لے۔ اور حدیث پاک میں کہ جو آدمی جنازہ پڑھے اور تدفین میں بھی جائے، ایسے آدمی کو 2 قرات کا ثواب ملتے ہے، اور 1 قرات جبل احد جتنا ہے۔ ہمارے ہاں بے وفائی شروع ہو گئی آج کل، آدھا کام کرتے ہیں اور تدفین سے بھاگ جاتے ہیں۔ بھائی ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، جتنی محبت ہو اتنا تعلق ہی ہے نا۔ تو ایک بندے کے آپ جنازہ پڑھ کے بھاگے، رخصت عام، رخصت، پتہ نہیں رخصت عام کا کیا لفظ ہے، اس کی کوئی شریعت میں حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے کہ آپ ویسے کہتے ہیں میں رخصت عام، چلو آپ کی اپنی مرضی اجازت دے دیں، آپ اس کو پارٹ آف شریعہ نہ سمجھیں کہ شریعت کا حصہ ہے۔ بھائی جو آنا چاہتا ہے، جس کے پاس وقت ہے، وہ قبر پہ آ جائے نا، مناسب ہے۔ ہمارے ہاں وہیں سے ان کو رخصت کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وفا کا تعلق مکمل ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، بیٹا اگر غیر ملک جائے اور باپ کو پتہ ہو میرا بیٹا جا رہا ہے، تو گھر سے دعا نہیں دیتا بیٹا چلا جا، وہ ساتھ گاڑی میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اور شیشوں تک وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک صرف وہ جا سکتا ہے جس کے پاس بورڈنگ کارڈ ہے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ تو جب بیٹا آگے جائے گا، باپ کہے گا اب ہاتھ اٹھاؤ، اب بیٹا میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، جاؤ۔ یہ باوفا تعلق ہے۔ ہمارا دوست فوت ہوا ہے، ہم جنازے کا سلام پھیر کے گھر سے واپس آ گئے، ہاں کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن وفا والا تعلق ہے، آخر تک بندہ جائے۔ تو حضور پاک باوفا دعا مانگا کرتے تھے، وہیں تک جا کر مانگتے تھے، تو ہمیں وہی مانگنی چاہیے۔